خطبہ 65 سقیفہ بنی سعدہ کی کارروائی سننے کے بعد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سقیفہ بنی سعدہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ انصار کیا کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا، وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے اور ایک تم میں سے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے یہ دلیل کیوں نہ پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اس سے درگزر کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر حکومت و امارت ان کے لیے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی؟ پھر حضرت نے پوچھا کہ قریش نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے استدلال کیا لیکن اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انصار کے مقابلے میں مہاجرین کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ کامرانی یہی چیز تھی کہ قریش چونکہ پیغمبر کے ہم قوم و ہم قبیلہ ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے کوئی غیر خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور اسی بنا پر انصار کا جمع غفیر 3 مہاجرین کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گیا اور یہ نسلی امتیاز کو پیش کر کے خلافت کی بازی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ اتہاس کار طبری نے واقعات سقیفہ کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ جب انصار نے سقیفہ بنی سعدہ میں سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اجتماع کیا تو ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح بھی سن گن پا کر وہاں پہنچ گئے۔ اس موقع کے لیے عمر نے پہلے سے ہی کچھ سوچ لیا تھا جسے کہنے کے لیے اٹھے، مگر ابو بکر نے انہیں روک دیا اور خود کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حمد و ثنا اور مہاجرین کی ہجرت اور سبقت ایمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، یہ وہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے زمین میں اللہ کی پرستش کی اور سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لائے، یہی پیغمبر کے دوست ہیں اور ان کے کنبے والے ہیں، اور یہی سب سے زائد خلافت کے حقدار ہیں۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ ظالم ہوگا۔ جب ابو بکر اپنا بیان ختم کر چکے تو حباب ابن منذر کھڑے ہوئے اور انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ انصار، تم اپنی باغ ڈور دوسروں کے ہاتھ میں نہ دو، دنیا تمہارے سائے میں بس رہی ہے، تم عزت و سرت والے اور قبیلے جتھے والے ہو، اگر مہاجرین کو بعض چیزوں میں تم پر فضیلت ہے تو تمہیں بھی بعض چیزوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے، تم نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی ہے، تم اسلام کے بازوئے شمشیر زن ہو، تمہاری وجہ سے اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے، تمہارے شہروں میں آزادی سے اللہ کی نمازیں قائم ہیں، تم تفرقہ و انتشار سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے حق پر یکجہتی سے جمے رہو، اور اگر مہاجرین تمہارے حق تسلیم نہ کرے تو پھر ان سے کہو کہ ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ حباب یہ کہہ کر اٹھے ہی تھے کہ عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں 2 حکمران جمع ہو جائے، خدا کی قسم عرب کبھی اس پر راضی نہ ہوں گے کہ تمہیں امیر بنائے جبکہ نبی تم میں سے نہیں ہے، البتہ عرب کو اس میں ذرا پسو پیش نہ ہوگا کہ یہ خلافت اس کے حوالے کرے جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور صاحب امر بھی انہی میں سے ہو، اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں کھلم کھلا دلیل اور واضح برہان لائی جا سکتی ہے۔ جو ہم میں سے محمد کی امارت میں ٹکرائے گا وہ باطل کی طرف جھکنے والا، گناہ کا مرتکب اور ورطۂ ہلاکت میں گرنے والا ہے۔ عمر کے بعد حباب پھر کھڑے ہوئے اور انصار سے کہا، دیکھو، اپنی بات پر ڈٹے رہو اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہارے حق کو دبانا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں اپنے شہروں سے نکال باہر کرو اور خلافت کو سنبھال لو، بھلا تم سے زیادہ اس کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ حباب خاموش ہوئے تو عمر نے انہیں سخت سست کہا،
ادھر سے بھی کچھ تلخ کلامی ہوئی اور بزم کا رنگ بگڑنے لگا۔ ابو عبیدہ نے جب یہ دیکھا تو انصار کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے ڈھرے پر لانے کے لیے کہا کہ اے گروہ انصار، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہماری ہر طرح مدد امداد کی، اب اپنی روش کو نہ بدلو اور اپنے طور طریقے کو نہ چھوڑو۔ مگر انصار ان باتوں میں نہ آئے اور وہ سعد کے علاوہ کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، اور ان کی طرف لوگ بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ سعد کے قبیلے کا ایک آدمی بشیر خزرجی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک ہم نے جہاد میں قدم بڑھایا، دین کو سہارا دیا، مگر اس سے ہماری غرض صرف اللہ کی رضامندی اور رسول کی اطاعت تھی۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تفوق جتلائے اور خلافت میں جھگڑا کرے۔ محمد قریش میں سے تھے، لہٰذا ان کی نیابت و وراثت کا حق بھی انہی کی قوم کو پہنچتا ہے۔ بشیر کا یہ کہنا تھا کہ انصار میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ چونکہ یہ اپنے کنبے کے ایک آدمی کو اس طرح بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا، لہٰذا مہاجرین نے انصار کی اس پھوٹ سے پورا فائدہ اٹھایا اور عمر اور ابو عبیدہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ ابھی وہ بیعت کے لیے بڑے ہی تھے کہ بشیر نے سب سے پہلے بڑھ کر اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا اور عمر اور ابو عبیدہ نے بیعت کی، اور پھر بشیر کی قوم قبیلے والے بڑھے اور بیعت کی اور سعد ابن عبادہ کو پیروں تلے رون کر رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس موقع پر پیغمبر کے غسل و کفن میں مصروف تھے۔ بعد میں جب سقیفہ کے اجتماع کے بارے میں سنا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ مہاجرین نے اپنے کو پیغمبر کا قوم و قبیلہ کہہ کر انصار سے بازی جیت لی، تو یہ لطیف جملہ فرمایا کہ شجرہ ایک ہونے سے دلیل لائے ہیں اور اس کے پھلوں کو ضائع کر دیا کہ جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں، یعنی اگر شجرہ رسول سے ہونے کی بنا پر ان کا حق مانا گیا ہے تو جو اس شجرہ رسالت کے پھل ہیں وہ کیوں کر نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ حیرت ہے کہ ابو بکر جو 7ویں پشت پر اور عمر جو 9ویں پشت پر رسول سے جا کر ملتے ہیں، وہ تو پیغمبر کا قومی قبیلہ بن جائیں، اور جو ابن چچزاد بھائی تھا اس کے بھائی ہونے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔